ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سب کے لیے انتہائی نہایت اور مسرت اور سعادت کے موقع پر کہ یہ ہمارا قرآن لیکچر سیریز کا آج کا 9واں دن ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے کالج کا یہ مسلسل 5واں سال پوری شان و شوکت سے جاری و ساری ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ادارے میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ علم دین اور فکری بیداری کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ معزز حاضرین، آج کی اس بابرکت پروگرام کی رہنمائی کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی فرمائیں گے، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی اور سرپرستی فرماتے ہیں۔ ہماری یہ بنیاد رہی ہے کہ ہم ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ نور ہے جس سے ہر محفل کو زندگی ملتی ہے۔ لہٰذا میں اپنے ساتھی لیکچرر مولانا مشیر ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت قرآن پاک سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ میرے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور اگر تم
تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ سچ فرمایا رب عظیم نے۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ یہ تھے مولانا مشیر ندوی صاحب۔ معزز حاضرین کرام، ہر محفل کی خوبصورتی اس وقت دوبالا ہو جاتی ہے جب اس میں ایسی شخصیت تشریف لائے جو علم عمل دونوں کا حسین امتزاج رکھتی ہو۔ ایسی ہی شخصیت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی دامت برکاتہم کا تعارف پیش کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم مولانا عتیق الرحمن صاحب ندوی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مولانا کا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل کے صدر ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب، اور جو اس لیکچر سیریز کے جو تو بانی بھی ہے اور بہت مجھ خوبی سے اس کو چلا رہے ہیں، میں مختصراً تعارف کرتا ہوں۔ جیسے ہم لوگ روز سن رہے ہیں کہ جو شخصیت آتی ہے یہ تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو اس کو عربی میں اس طرح کہتے ہیں من لا یعرف دکتور مولانا عبدالرشید الندوی، اس طرح سے اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ مولانا کا تعلق جالنہ ضلع کے چھوٹے سے دیہات سے، نکلک سے، مگر گھر میں ایک آدھ شخص پڑھا لکھا ہو تو پھر اس میں وہ پڑھا لکھا شخص ایسی تربیت کرتا ہے کہ اس گھر سے جو تو ایسی شخصیت ابھرتی ہے جو مولانا عبدالرشید صاحب کی سامنے ہمارے ہیں۔ اور مولانا کے والد جو ہے ناظرہ خاں تھے اور اردو اچھی جانتے تھے، تو اس زمانے میں معلم ملتے نہیں تھے، تو مولانا کے والد اس دیہات سے اورنگ آباد تشریف لائے۔ اورنگ آباد سے نئے گاؤں میں جو تو درس و تدریس کا کام دیتے تھے۔ اس کے بعد اورنگ آباد میں روشن مسجد میں امام ہوئی، اور مولانا کی جو تو تعلیم و تربیت دینی بالکل اسکول کا رخ نہیں کیا، ساتھ رکھے اور اس نے ساتھ میں تعلیم و تربیت کی۔ اس کے بعد کاشف العلوم میں پورے مولانا جو ہے تو مکتب اول سے لے کے عالمیت تک مولانا کے ساتھ میں کچھ چیزیں خاص ہیں، جیسے سب سے پہلے مستند عالم کاشف العلوم سے مولانا کی ذات ہے، 11 طلبہ تھے۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء تشریف لے گئے، وہاں پر مولانا نے 5 سال گزارا، اور وہاں بھی ایک جو کورس ہے، ایک تو فضیلت جس میں بخاری شریف اور پوری سیاستہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرا جو کورس تھا تخصص فی الادب، جس کو ہم لوگ ایم اے میں لٹریچر میں جو ایم اے ہوتا ہے وہ عربی میں کیا مولانا، اور ایک ہی سال کے لیے وہ کورس تھا جس کو تربیت المعلمین کہتے ہیں، وہ ہم لوگ اس کو یہاں بی ایڈ کہتے ہیں۔ وہ تربیت المعلم ندوۃ العلماء میں 1 ہی سال کا تھا اور مولانا اس کے طالب علم ہے۔ اس کے بعد وہ 1 سال میں جو تو مولانا کا فیصلہ ہو گیا، اور جو تو ان کی دعائیں کام آئی اور ان کی جو تعلیمی قابلیت تھی وہ کام آئی، اور ان کا رزلٹ جو تو اس لیول کا تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ مولانا مدینہ منورہ 4 سال رہے۔ اب وہاں کی ڈگری ایم اے کے برابر تھی، مگر ہندوستان میں وہ مانی نہیں جاتی تھی۔ پھر ہندوستان میں مولانا جب آئے اور کاشف العلوم میں باقاعدہ وہاں کی حکومت کی طرف سے شیخ بن باز کی طرف سے مبعوث ہو کر کے آئے اور کاشف العلوم میں پڑھانے لگے۔ پھر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مولانا کے اندر شوق پیدا ہوا کہ کچھ جو تو
عصری علوم کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. تو ڈگری مدینہ کی فاضل کی ڈگری یہاں پر جو تو ایکویلنٹ نہیں تھی, تو ندوے کی جو ہے عالمیت, وہ جو فضیلت کی جو ڈگری تھی, اس بنیاد پر مولانا جو ہے تو ایم اے کیا, لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے کیا, اور ایم اے کرنے کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی میں ہی پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کی. مگر چونکہ سیمینار وغیرہ ہوتے تھے, اس سیمینار میں جو ہے تو علی گڑھ کے ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر عبدالباری صاحب ندوی, ان سے مولانا کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے علی گڑھ سے آپ کر لیجئے پی ایچ ڈی. تو پھر لکھنؤ سے پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے تو مولانا علی گڑھ سے پی ایچ ڈی سے عربی میں پی ایچ ڈی کیا. اور ٹاپک بہت مولانا کا وہ تھا, قصیدہ بردہ, 2 قصیدہ بردہ ہے. تو ایک قصیدہ بردہ پر جو تو مولانا نے اس پر پی ایچ ڈی کی, اور اس پر مولانا کی کتاب تیار بھی ہو رہی. اس طرح سے مولانا کا یہ تعلیمی سفر. اس کے بعد اورنگ آباد میں آنے کے بعد بہت سارے جو سنگین مسائل ہوتے تھے اس کو جو تو مولانا چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے. جیسے رویت ہلال کے معاملات بہت سارے رہتے تھے, اور مولانا جو تو نائب امیر شریعت بھی ہیں. تقریباً 14 سال سے مولانا نائب امیر شریعت ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کو زندگی دے, اور ہم کو جو ان کا سایہ دیر تک قائم رہے, اور ہم کو ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. میں مولانا کے تعارف کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنی مشرقی روایت کے مطابق اپنے مہمان گرامی کا پرخلوص استقبال کریں اور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں. چنانچہ میں درخواست کرتا ہوں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور مولانا محترم کا ہدیہ پیش کر کے استقبال فرمائیں. مولانا کے استقبال کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے پروگرام کے اصل موضوع نصیحت لقمان. یہ نصیحتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے. اسی اہم موضوع پر مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی جو اپنی مدلدل گفتگو اور حکیمانہ انداز سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نصیحت لقمان کے عنوان سے اپنی قیمتی خیالات سے نوازیں. غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو ہے یہ خوں ہیں, گر پردے غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے. غیرت کی نگاہوں میں یہ آنسو نہیں خوں ہیں, گر پردے غفلت پہ ٹپک جائے تو جل جائے. حالات کی گردش نے چلایا ہے جو مجھ پر, اے کاش وہ نشتر تیرے احساس پر چل جائے. مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وعلی صحابتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد, فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین, خواتین و حضرات, اس کالج کے موقر پرنسپل
جناب ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب، یہاں کے اساتذہ اور کارکنان، ساتھ ہی اس چشمہ حیوان سے سیراب ہونے والے علم و عمل کے خوگر طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ علمی سلسلے کا موضوع جو مجھے سونپا گیا ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے اپنے لخت جگر اور نور نظر سے کی، اور نصیحتیں اس طور کی کہ ان کی نصیحتوں کا تعلق یا اس کے اثرات صرف ان کے گھر یا ان کے خاندان ہی تک محدود نہیں رہے۔ نیت یہی تھی کہ اپنے سے قریب تر شخص کو اگر سمجھانے میں کوئی کامیاب ہو جائے تو یہ میسج، یہ پیغام بعید تر حضرات تک پہنچتا ہے، ورنہ محاورے کے بمثل چراغ تلے اندھیرے کا فائدہ وہ کسی اور تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو بنیادی طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کیا وہ نبی تھے یا وہ حکیم و دانا تھے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بیشتر مفسرین، محققین اور جو علمی دنیا میں اپنا کمال رکھتے ہیں ان سب کا تقریباً خال ہی نے کچھ اقوال اس سے مختلف ان سے نقل کیے گئے ہیں، ورنہ بیشتر لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے۔ اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جیسے کم علموں کو تھوڑی سی حیرت اور استعجاب اس بات کا ہوتا ہے کہ مکمل قرآن کریم میں ایک سورت جن کے نام سے ذکر کی گئی ہو اور وہ نبی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں ہمارے ابھر آتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم میں تذکرہ آ جانا وہی نبی ہونے کی علامت ہے تو پھر تو قرآن کریم میں مکڑی کا بھی ذکر ہے، گائے کا بھی تذکرہ ہے اور حیوانات کا بھی ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کر شاید کم و بیش جتنی جگہ انسان کا تذکرہ ہے شاید اسی کے لگ بھگ شیطان کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر یہاں ہم اس موقع پہ کیا کہیں گے کہ قرآن کریم میں جو چیز آ جائے وہ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ پانا دراصل یہ اس کے نہ اعزاز کی علامت ہے، نہ ہی اس کی تذلیل کا کوئی اشارہ ہے، بلکہ قرآن کریم ایک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے پاس جس چیز کی جو قدر اور عزت رہی ہے وہی چیز بعینی
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچائی گئی، اور اللہ کے رسول نے اپنے اس دور سے جتنا دور آپ کی بعثت کا رہا ہے، اس پیریڈ میں جتنی وحی آپ کے پاس میں آتی رہی، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اس وحی کے جتنے کلمات سناتے رہے، وہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے لکھ رکھا، لیکن اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو مطلب یاد کرنے پر زیادہ توجہ دی، اور لکھنے سے اس لیے منع کر رکھا کہ تم لوگ قرآن کریم صرف لکھو، البتہ میری گفتگو اور میری باتوں کو تم تحریر میں نہ لاؤ، بلکہ اپنے ذاکرہ، ذہانت، فطانت، عقل، فہم اور فراست پر مبنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے رہو۔ جب وہ دور آ جائے گا کہ جس میں قرآن اور حدیث میں فرق کرنے کی صلاحیتیں لوگوں میں ہو جائے گی، تب تم میری باتوں کو لکھنا، تب تک صرف تمہارے پاس قرآن کریم ہی لکھا ہوا رہے، تاکہ دونوں باتوں میں کوئی خلط ملط نہ ہونے پائے، اور قرآن اپنی جگہ پہ رہے اور حدیث وہ اپنے مقام پر برقرار رہے۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول نے اپنی حیات طیبہ ہی میں طے فرما دیا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں جو آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ نے تمام باتوں کو، تمام آیتوں کو لکھوا لیا تھا۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں جو انہوں نے اپنے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے صاحبزادے کو اس کا موضوع بنایا، اور جو نصیحتیں فرمائی وہ آج بھی اسی روز اول کی طرح تازہ، نہ صرف تازہ بلکہ تابندہ، درخشندہ، اور قیامت تک کے لیے مینار نور اور مینار ہدایت وہ انشاءاللہ باقی رہے گی۔ عزیزو، حضرت لقمان علیہ السلام کے تعلق سے میں نے جو بات یہ کہی ہے کہ اتفاقی طور پر علماء کا یہ اتفاق اس پر ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ حکیم تھے۔ حکیم کے معنی یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں فوراً در آتے ہیں کہ پوڑیا باندھنے والا، یعنی حکمت، جی نہیں، یہ لفظ سب سے کم ترین جو معنی اس کے ہو سکتے ہیں وہ پوڑیا باندھنے والے کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کے اعلیٰ ترین معنی ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ حضرت لقمان کی کا لقب ہے جو انہیں دیا گیا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ معنی ہے کہ وہ حکیم تھے۔ اب ایک طرف جب نبی نہیں تھے تو حکیم تھے۔ روایت حضرت وہب بن منبہ کی یہ ہے کہ حضرت وہب بن منبہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ مجھے فوراً ان کی نصیحتوں پر آنا ہے، وہ اہم ہمارے اس موضوع کا حصہ ہے، لیکن چونکہ ذات لقمان علیہ السلام کی وہ کن چیزوں سے مرکب رہی ہے، اور ان کا اولین وہلے میں اور شروعات میں ان کا جو اسٹیٹس عوام کے سامنے یا اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے اس پر بھی ہمیں گفتگو کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک موضوع کا یعنی انٹرنس والا جو ہے حصہ ہے کہ جس سے ہم اپنے موضوع میں جو ہے داخل ہو سکیں گے۔ تو ان کی جو روایت ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ میں روایت بالمعنی کر رہا ہوں، وہ الفاظ نہیں ہے لیکن جو اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ نبی بنو گے یا حکیم۔ توجہ طلب ہے یہ، اور شاید ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل اس حدیث پر
جس طرح سے حضرت لقمان کا جو عمل تھا، جو حدیث بتاتی ہے ہم کو، وہ ہمارے طرز زندگی میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ نبی بنو گے یا حکیم؟ پہلے حکیم کے معنی سمجھ لے کہ حکیم ہوتا کیا ہے، حکیم کس کو کہتے ہیں۔ حکیم سے مراد اصل میں صاحب علم شخص جو ہوتا ہے، جس کے پاس میں کلی طور سے عقل سلیم پائی جاتی ہو، جس کے پاس میں حلم ہو، یعنی علم ہو، حلم ہو، اور یہ دونوں بغیر عقل کے درست نہیں ہو سکتی۔ حلم کہتے ہیں بردباری کو، نبوت بھی وہ حلم کے دائرے میں آتی ہے، اس لیے کہ ایک نبی حلیم بھی ہوتا ہے۔ پھر اصابت رائے کا مطلب یہ کہ جو اپنی رائے کا استعمال ایسے کرتا ہے کہ ٹھیٹ اس نتیجے پہ جان پہنچتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصابت رائے، یعنی رائے میں پختگی، جینیس پن جس کو کہتے سکتے ہیں ہم انگریزی میں۔ تو وہ چیز اس کے اندر موجود ہو جس سے لوگ نصیحت حاصل کرتے رہیں اور وہ لوگوں کے لیے بہت کام کی باتیں بتاتا رہے۔ حکمت بھی اس میں شامل ہے، اس کے اندر عقیدے کی سلامتی شامل ہے، اور اسی طرح شکر گزاری اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اسی شخص میں ہوتی ہے جو حکیم ہوتا ہے۔ تو اب اللہ نے جب ان کو اختیار دیا تو حضرت لقمان کا فرمان یہ ہے کہ میں نے حکمت کا انتخاب کیا۔ آپ کہیں گے کہ کمال ہے، ایک پلڑے میں ترازو ہے اور دوسرے پلڑے میں حکمت اور دانائی ہے، تو آپ نے حکمت کو اپنایا، یہ تو اللہ کی نعمت سے انکار جیسی مثال ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو جواب دیا، وہ جواب ہمارے زندگی سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے دیا کہ اگر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اپنے اختیار کا استعمال کروں۔ بات سمجھیے گا، اللہ نے اگر اختیار دیا ہے تو میں اپنے اختیار کا استعمال کروں گا۔ اگر اللہ مجھے اختیار نہیں دیتا اور متعین کر دیتا تو پھر میرے لیے کوئی راستہ تھا ہی نہیں، میں وہی اپناتا جو اللہ مجھ کو دیتا۔ تو اللہ کے اختیار میں تو یہ تھا کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے، تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی بلا کسی چو چرا کے میں نبوت کو اپنا لیتا۔ لیکن اللہ کا اختیار دینا یہ خود میرے لیے ایک بات کی دلیل ہے کہ پتہ نہیں اس اختیار میں کہیں اللہ کے نزدیک یہ راز تو پوشیدہ نہیں کہ اگر اختیار دیا تو میں نے کمتر کو اپنانا چاہیے، برتر کو اپنانے سے بہتر تھا۔ اس لیے کہ اب اختیار دینے کے بعد اگر میں نبوت کو اپناتا تو اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نبوت کے وقت اللہ میرا معین اور مددگار بنتا، لیکن چونکہ میں نے حکمت کو اپنایا ہے اس لیے اپنایا، اور اس لیے نبوت کو نہیں اپنایا، حکمت کو اپنایا کہ حکمت کو اپنانے میں میرے عقل، فہم، فراست، ذہانت، ذکاوت، فطانت، اس تمام چیزوں کو، عقل کو، حلم کو، ان تمام چیزوں کو دخل ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تو چیزیں اللہ ہی کا دیا کردہ اور عطیہ کردہ چیزیں ہیں، تو میں اس سے اس کو کام میں لاؤں گا۔ لیکن نبوت کا بارے گرا اگر میں اپناتا تو کوئی ضروری نہیں تھا کہ اللہ کی مدد اس میں میرے لیے شامل حال ہوتی۔ اگر اضطراری طور پر اللہ مجھ کو نبی بنا دیتا تو پھر اللہ کے لیے بھی یہ ضروری ہو جاتا کہ وہ اپنے نبی کی مدد کرتا۔ میرا خیال پتہ نہیں بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ ہاں واضح ہوئی نا؟ ہاں
بس یعنی مختصر سے الفاظ میں کہ چونکہ نبوت کو اپناتا تو مجھے نبوت کی مدد کے لیے اللہ وہ مدد کرتا کہ نہیں کرتا مجھے یہ، اور اگر میں نبی ہی منتخب ہوتا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے نبی کی مدد کمپلسری ہو جاتی. سمجھ گئے؟ اس لیے میں نے وہ نہیں اپنایا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ دور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کو حضرت لقمان علیہ السلام نے پایا ہے. اور حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیاہی گئی ہے، اور یہ حضرت ایوب کے بھانجے ہیں. اب کیا رشتہ بنے گا وہ آپ بعد میں سوچ کے بتائیں، آپ خود اپنے طور پہ سوچ لیں. اور سچی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کو سامنے رکھیں اور میرا بھانجا، میرے ماموں کی بچی، اور یہ پوتری تو ممانی تو پھپھا کیا خالہ کیا ہے وہ سب بعد میں طے کر لیں. بہرحال یہ صورت جس کا ایک مکمل رکوع وہ انسانی سماج کی بھلائی اور اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنے کے نقطہ نظر سے بڑی اہمیت یہ صورت کا یہ حصہ جو تلاوت کیا گیا ہے، مولوی مشیر صاحب نے جو رکوع تلاوت کیا ہے، اسی میں یہ سارے ایسے مضامین ہیں کہ ضخیم کتابیں اس پر لکھی جا سکتی ہے. لکھنے والے موجود ہیں. اب لکھنے والے بھی اس لیے نہیں لکھتے کہ شکوہ اور شکایت پڑھنے والوں سے ہے، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی محنت کر کے مجھے اگر وہ نتائج نہ میسر آئیں تو میری محنت بیکار ہے. لیکن محنت کرنے والے پھر بھی کر جاتے ہیں کئی چیزیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 37 جلدوں میں اپنے فقہ انہوں نے ترتیب دی ہے. 37 ولیم، اتنی بڑی جلدیں، 37. فتح الباری دیکھیے آپ، بخاری کی شروحات دیکھیے، تفاسیر دیکھیے. تو کرنے والے تو کرتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. اب دنیا میں اپنا علم چھوڑ جاتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے، ایک ایسی بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی شیئر کروں. کیا ممکن ہے کہ سننے والوں میں اگر ایک سے زائد بھی لوگ اپنا لے تو سبھی کا بھلا ہو، اور اگر ایک بھی اپنا لے تو ایک سے ایک جڑ کر پھر اسی طرح کڑی بن سکتی ہے، اور یہ کڑی انسانی لڑی میں جڑ کر مکمل ایک زنجیر ثابت ہو سکتی ہے. تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دہائے میں یا کسی بھی سنچوری میں ایک شخص اگر یہ طے کر لے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ سب کچھ میں اپنی تلاوت میں اپنے مطالعے میں لے کر آؤں گا، اور ان تمام چیزوں کے کچھ شارٹ نوٹس تیار کر کے تاکہ اپنے بعد والے کے لیے وہ چھوڑ جاؤں گا، تاکہ اس سمت میں کچھ نہ کچھ تحریری کاوشیں ہوتی رہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک آدمی کی ایک اس کوشش سے وہ نہ معلوم کتنے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. تو یہ دنیا علم سے کبھی بے بہرا نہیں ہو سکتی. علم کی شمع ہمیشہ جلتی رہے گی. صرف چند اداروں کے قائم ہو جانے اور چند معاہد کے کی بنیاد سے علم نہیں پھیلتا. اس وقت تک جب تک کہ ہر انسان کا دماغ کا چراغ یا شمع روشن نہیں ہوتی تب تک علم ان تک نہیں پہنچتا.
تو بہرحال یہ کچھ بیچ میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی کہ ہم نے جو ان کو حکمت عطا کی ہے، میں نے بتا چکا ہوں کہ حکمت کے معنی کیا ہیں، بلکہ ہر چیز کا علاج وہ حکمت میں پنہا ہے. سیدھی اگر حکمت کی تعریف کی جائے تو ہر چیز کا علاج وہ حکمت میں پنہا ہے. اب وہ علاج مادی قسم کا ہو یا معنوی قسم کا ہو، یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، لیکن نتیجے کے اعتبار سے پازیٹو نتیجہ اس حکمت کی روشنی میں کیے گئے علاج پر مبنی ہوتا ہے. تو یہ جو نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام نے کی ہے، سورہ لقمان ہی نام اس کا دیا گیا ہے، تو اللہ کا یہ احسان تھا کہ حضرت لقمان کو انہوں نے نبوت کے بجائے حکمت عطا کی. اور حکمت میں سب سے بنیادی چیز کہ یہ سکھایا اللہ نے کہ جب کبھی کسی انسان کو کوئی چیز اپنے بڑوں اور اپنے اونچے لوگوں سے جو ہے ملے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے. 1:30 بجے تک ہے نا؟ ہاں، ابھی آدھا گھنٹہ ہے. تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، اس لیے کہ یہاں پر جب اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت سے نوازا اور یہ میسیج دیا کہ اشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر گزار بنو، یہاں سے یہ چیز ہمارے سماج کے لیے نکل آتی ہے کہ جب کبھی کوئی نئی چیز باوقار ہو یا پھر وہ کوئی مبشرہ ہو، خوشخبری دینے والی، تو وقار کا نام آ گیا تو ہم نے کہا مبشر کو کیوں چھوڑے، تو مشیر کو کیوں چھوڑے. تو وہ چیز انسان کے لیے اس معنی کر بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں پر اگر اللہ نے حکمت سے نوازا ہے تو جو بھی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. یہاں پر حضرت لقمان کو سکھایا گیا. اور شکر میں کیا ہے؟ شکر میں خیر ہی خیر ہے، خیر کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ایک حدیث پاک اللہ کے رسول کے مختصر سے جس میں فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے معاملات بہتر ہی بہتر ہیں، کہیں یعنی کمتر کا سوال ہی نہیں ہے، سب بہتر ہی بہتر ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اصابت ہو سرا شکر، اگر خوشی کے لمحات اس کو میسر آتے ہیں تو اس پر وہ شکر گزار بنتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صبر، اور اگر کوئی نقصان دہ تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. تو شکر میں بھی اور صبر میں بھی، دونوں میں بھی بدلہ اللہ نے رکھا ہے. چت بھی ہماری اور پٹ بھی ہماری ہے، بالآخر جیت ہماری ہی ہے. نعمت ملے تو شکر گزار بنے، اور کسی مصیبت اور کٹھنائی کا سامنا ہونا پڑے تو صبر کرنے والے بنے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. یہ کامیابی کا بنیادی راز ہے ہماری معاشرتی زندگی کے لیے کہ ہر دو محاذ پر ہم اللہ کے لیے یا تو شکر گزار بنے یا صبر کرنے والے بنے. انسان کے یہی دونوں کنارے انسان کو پورے اللہ کی فرما برداری سے انشاءاللہ بھر دیں گے. کہ کوئی بندہ اگر نافرمان یعنی ناشکرا اور بے صبرا نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی نعمتوں کا قدرداں ہوگا اور اللہ کی آزمائشوں پہ کھرا اترنے والا بنے گا. تو اس لیے فرمایا کہ شکر کرو، اس لیے کہ جو کچھ بھی اچھا اس کے اندر کوئی اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی اس سے نفع ہے ایسا ہے کیا؟ جی نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن یہ سن لیں قرآن کا اعلان ہے وَمَن يَشْكُرْ لِلَّهِ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اگر اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا تو در حقیقت اللہ کے لیے کیا
ارے بھلے آدمی اپنے آپ کے لیے شکر گزار، تیری شکر گزاری فائدہ دے گی اور نفع پہنچائے گی، اپنے لیے شکر فإنما یشکر لنفسی. اور جو ومن کفر، جو انکار کر دے گا، نہیں مانے گا نعمتوں کو، ہاں، تو فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ کو کوئی ضروری بھی نہیں کہ تو شکر ادا کرے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. بہرحال جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے جو باتیں کہی ہیں اس کو سنتے رہیں، اور چلیے کہ ہم اپنے اس وقت میں انشاءاللہ اس کو سمونے کی کوشش کریں گے. میں سمونے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لپیٹنے کا نہیں. دونوں میں فرق ہے کہ اس وقت میں ہم انشاءاللہ لپیٹ دیں گے میں وہ حسن نہیں ہے جو جس حسن کے لیے سب لوگ بیٹھے ہیں. البتہ سمو لیں گے کہ میں یہ ہے کہ حالانکہ سمونے میں بھی لپیٹنا ہوتا ہے لیکن لفظ کا فرق ہوتا ہے، اور یہی الفاظ کچوکی بھی دیتے ہیں، اور یہی الفاظ خوشی و مسرت کی مجدے بھی سناتے ہیں، خوشخبریاں بھی سناتے ہیں. اسی سے انسان جذباتی بھی ہوتا ہے اور اسی سے انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے اور مسرت افزا بھی. تو یہ چیزیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی ہے کہ، اور لہجہ دیکھیے، انداز دیکھیے، اس لیے کہ بلاغتی نقطہ نظر یعنی روتھیرک جس کو کہتے ہیں ہم، بلاغت کے نقطہ نظر سے بھی قرآن ایک معجزہ ہے. انہوں نے اپنے بیٹے سے خطاب کیا، پکارا، تیری پکارا ہے لونڈے. یو پی میں تو عام طور سے لڑکے کو لونڈے ہی بولتے ہیں، یو پی میں لڑکے کو لونڈے ہی بولتے. یہ نہیں کہا ہے لڑکے، یہ بھی نہیں کہا گیا بیٹے، بلکہ جو تعبیر استعمال کی، یا بنی، اے میرے لاڈلے بیٹے، پیارے بیٹے. دیکھیے کتنا فرق ہے تخاطب میں. جی یہ ایسی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام، جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے. تو اس پر اس فرما بردار لخت جگر نے جیسا جواب دیا وہی انداز اپنایا جو ابا جان نے اپنایا تھا. انہوں نے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. یا ابھی نہیں کہا، یا ابھی میں یہ ہے کہ اے ابا جان، اور یا ابتی، میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ کر گزریے. تو یہ جو انداز ہے، یہ انداز بھی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تربیتی نقطہ نظر سے. ایک بات، ایک کام، آپ جو ہے کسی سے کہے ذرا پانی لانا، کیوں تیرے باپ کے نوکر ہے کیا؟ ادھر سے آنسر ملے گا آپ کو، سمجھ رہے؟ اے بیٹا ذرا تھوڑا پانی لے لینا، لے کے ابھی لایا انکل، لا کے دیا. تو لہجے میں تلاش کیجئے مٹھاس کو، کڑواہٹ کو، اپنائیت کو، غیریت کو، لہجوں سے ملتی ہے. تو یہاں پر یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کا تعلق رکھتا ہے کہ یہاں پر جو جواب انہوں نے دیا ہے، یا بنی، اے میرے لاڈلے. جی کیا کہا انہوں نے؟ لا تشرک باللہ. دیکھیے پہلے نگیٹو پوائنٹ کو اپنایا، اس لیے کہ نگیٹو چیز نکلے گی تو پازیٹیو آنے کے بعد میں پازیٹیو گندہ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایگزامپل ہمارے روزمرہ کی، پہلے ہم کپڑے دھوتے ہیں نا، دھبے نکالتے ہیں، صحیح ہے، پھر اس کے بعد وائٹ کپڑے ہیں تو پھر نیل دیتے ہیں. ذرا پہلے نیل دے کے پھر ذرا دھبے نکالو تو کیا نکل جائے گا؟ نیل بھی نکل جائے گی، ہے نا. تو یہ روزمرہ کی مثال ہے. یہ اس لیے کہا کہ پہلے جو آلائشیں ہیں اس کو ختم کرو تو پاکیزگی اپنے آپ میں بڑھتی رہے گی.
تو قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو علائشیں ختم کرنے کی پہلے ترغیب دی. لا تشرک باللہ، یہ بنیادی چیز ہے. جو دماغ بھرا ہوا ہے، یہ خانے جو مختلف چیزوں سے اس کے اندر سمائے ہوئی ہیں، اس کو خالی کرو. تو جگہ پیدا ہوگی تو اب اچھی چیزیں اپنا بسیرا کرے گی وہاں، اور وہیں پر جگہ نہیں رہے گی تو کیا چیز ہے؟ یا پھر لخبطہ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گی. اب کائے پہ اعتبار کرے، شرک پر یا اس پر؟ یعنی دونوں بھی چیزیں ہو رہی ہیں، دونوں ہاتھ نکلے میرے کام کے. یعنی پوجا بھی ہو رہی ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے. یہ صحیح ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ اختیار اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ اپنے اس کو اپناؤ. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. جتنے معبود ہیں جو اپنے اندر شرک کی بوباس رکھتے ہیں، میں بوباس تعبیر استعمال کر رہا ہوں، شرک کی بوباس بھی نہیں ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تم شرک کو ختم کرنا، نمبر 1. کیوں کہ شرک سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے بڑا تو ظلم دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم شرک سے ہوتا ہے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ دعوت دی کہ وہ اللہ کے ذریعے سے انسان کو وصیت کرے. یہاں پر بجائے نصیحت کے لفظ وصیت کا استعمال کیا گیا ہے. اور وصیت میں اور نصیحت میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر میرا خیال ہے آپ سمجھتے ہوں گے. نہیں، وصیت آخری گفتگو ہوتی ہے اور نصیحت زندگی کے کئی مرحلوں میں ہوتی رہتی ہے. لیکن وصیت وہ ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد گفتگو کا ٹائم نہیں ہے، یا تو جس کو کیا جا رہا ہے اس کے لیے یا جو کر رہا ہے اس کے لیے، یہ آخری گفتگو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کی آخری چیز جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت انسان کو کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وصیت کی ہے والدین کی. والدین، ماں اور باپ. یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں. والدین کا مطلب ہم نے خاص طور سے ہمارے اس عجمی ممالک میں عام طور سے یہ لیا جاتا ہے کہ جس کے بطن سے میں پیدا ہوا وہی میری ماں ہے. اگر میرے والد بزرگوار کو ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں اور دوسری بیویوں سے بھی کچھ اولاد انہیں ہوئی ہیں، تو میں ان کو اپنی ماں نہیں تصور کرتا. بڑی مشکل سے بہت بوجھل بنا، اماں ہمارے وہ سوتیلے ہے، ذرا گردن تھوڑی اوپر کر کے. یہ کانسیپٹ جو سوتیلے کا آیا ہے یہ صرف اور صرف عجمی ممالک میں، عرب دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا. پورا عرب اور افریقہ کے وہ ممالک جہاں پر عربی زبان کا استعمال ہے، نائجیریا ہے، صومال ہے، اریتریا ہے، یہ سارے ممالک، اور مغربی اس میں جو ہے مراکو ہے، لیبیا ہے، تیونس ہے، یہ سارے ممالک، وہاں سب جگہ پر یہ تصور نہیں ہے جو ہمارے عجمی ممالک بلکہ ہند و پاک میں زیادہ تر پایا جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ بھی شاید ہے کہ ہم کسی اور تہذیب سے بہت زمانے سے ساتھ ان کے رہ رہے ہیں، اس لیے ان کا تأثر کچھ آن چلا ہے. ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کے تأثر کو قبول کرنے میں ہم کوئی ہار نہیں سمجھتے، اور اپنا تصور ان کے سر تھوپنے میں ہم کو بڑا خراب اور برا لگنے لگتا ہے. یہ ایک کوسچن مارک ہے جی، اس پر غور کیا جانا چاہیے. بہرحال تو حملت امہ وہنن علی وہن، کہ اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں باوجود کمزوری پر کمزوری کے وہ اٹھائے پھرتی رہی.
جی وہ فصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی رہی۔ دودھ کیا پلاتی رہی؟ خون پلاتی رہی۔ اس لیے کہ سائنس کے لوگ جانتے ہوں گے کہ دودھ کا جو بناوٹ ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ عنصر خون ہی کا ہوتا ہے، خون کنورٹ ہوتا ہے دودھ میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ وہ میری رضائی ماں ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، وہ میرا یہ بھائی ہے۔ شادی اس لیے نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کہ دونوں کا خون ایک ہے۔ ارے خون نہیں پیا تھا، دودھ پیا تھا باولے، وہ دودھ ہی خون ہے، سمجھ رہے؟ یہ وجہ ہے اس کی کہ شادی ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے۔ بہرحال تو اب یہ کہ ولی انشکر لی، تو سب اگر ماں باپ باقاعدہ حیات ہیں، جب تک ہے تیری زندگی میں، تو میرا بھی شکر گزار بنتا رہے۔ یعنی پہلے اللہ کا کہ اللہ تو نے ایسے والدین مجھ کو دیے، بڑے پیارے، اور جن سے یہ دولت چھن گئی ہے وہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جن کے پاس میں اگر ماں بھی ہے یا باپ بھی ہے یا دونوں ہیں، اس سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس کے پاس میں ماں باپ موجود ہو۔ اور ان کی موجودگی میں اگر اس نے اپنے لیے جنت نہیں بنائی تو اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان کی خدمت کے صلے میں اگر اس جنت کا حقدار نہیں بن سکا تو اس سے بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے عزیز ایک ایگزامپل میں ایک حقیقت کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی دین ہے، اور قرآن اور حدیث کا یہ معجزہ ہے کہ آپ دیکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اہل اسلام وہ والدین کی کو بہت خدمت کرتے ہیں اور ان کی قدردانی کرتے ہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اس بات کا ضرور دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنی اسلامی تعلیمات نے اہل اسلام کو والدین کے سلسلے میں سمجھایا ہے، سکھایا ہے، بتایا ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کی بارے میں ترغیب دی ہے، اتنا شاید کسی اور دھرم میں جی یا مذہب میں نہیں ہے جتنا دین اسلام میں ہے۔ اس لیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے دوسری چیزیں ہیں وہ دین نہیں ہے، وہ مذاہب ہے۔ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلامی ہے۔ تو جو چیزیں ہیں وہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی بدولت آپ کو میرا خیال ہے کہ بمشکل بہت ہی کٹھور کلیجے کا کوئی رہا ہوگا تو وہ کمبخت ہی ماں باپ کو ستاتا رہا ہوگا، ہاں، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم دار اسلام میں صرف یعنی کلمے کی حیثیت سے اس کو گردانتے ہیں، ورنہ اس کا اسلام سے شاید کوئی تعلق بھی نہ رہا ہوگا۔ بمشکل 1% اہل اسلام کے والدین یعنی بوڑھا اور بوڑھی خاتون میں سے کوئی اولڈ ایج ہوم میں شاید 1% بمشکل اہل اسلام کے لوگ وہاں ملیں گے، لیکن آپ جا کے دیکھیے 99.1 آپ کو وہاں پر وہ لوگ ملیں گے جن کے نزدیک ماں باپ کی کوئی قدردانی نہیں ملتی، تو تبھی تو وہاں رہتے ہو اور کیسی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، اور البتہ ایک بات یاد رہے کہ والدین کی اطاعت اور والدین کا اکرام اور ان کی خدمت یہ اس کا فرض بنتا ہے، لیکن اگر والدین وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي
فلا تطیعہما، اگر وہ تجھ کو اس پر اکسائے کہ جا وہاں جا اور وہ کر، کچھ نہیں ہوتا اس سے، ہاں، تو ایسی چیزوں میں اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ دنیا میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ماں وہ اسلام نہیں لائی، ہاں، تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرو۔ حالانکہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں جو نصیحت کی حضرت لقمان نے، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اے بیٹے، ایک رائی کا دانہ بھی اگر کہیں کسی بڑی چٹان میں، پہاڑوں کی کسی اندر وہاں پڑا ہوا ہو، یا آسمانوں کے کسی حصے میں کہیں پڑا ہوا ہو رائی کا دانہ، یا زمین کے کسی جو ہے وادی میں پڑا ہو، اللہ اس کو روز قیامت لے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ غلط کام کر بھی لوں تو یہاں کون دیکھنے والا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے کمبخت، سب سے پہلے تو خود دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو کہ تو غلط کام کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ بولنا کہ میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ بول سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہ پہلے تو خود دیکھ رہا ہے، دوسرے اللہ دیکھ رہا ہے، تیسرے داہنی جانب بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، ہاں، اور سب دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ سی ڈی بھی بنا رہے ہوں گے؟ ہاں، تب پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرتے وقت اللہ کے وجود اور اس کی نگرانی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو انسان سب سے پہلے اس سے باز آ جائے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بیٹی اقیم الصلاۃ، سدھار کے لیے بنیادی طور پر نماز کو کیا کر، پڑھا کر نہیں، قائم کر۔ عقیم کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، عقیم کا ترجمہ گاڑنا ہے۔ گاڑنا سمجھتے؟ ہاں، یعنی کسی زمین کے اندر ثابت قدم رہنا ہے، کھڑا ہونا ہے، جو ہمیشہ قائم رہے۔ جیسے پول ہوتا ہے، کوئی لکڑی گاڑ دی جاتی ہے، تو نماز کے پڑھتے وقت اس کو نماز کو قائم کر، یعنی کھڑی کر۔ کھڑی کر کا مطلب ہے یعنی ایسا ہو جا کہ جیسے تو اب اس کے اندر ثابت قدم ہو گیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور سب سے زیادہ لاابالی پن شاید اہل ایمان کا اسی سمت میں ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اور نیکی کا حکم کرتا رہے۔ یہ نصیحتیں کس کی ہے؟ حضرت لقمان کی ہے۔ کس کو ہے؟ بیٹے کو ہے۔ نمبر 1 کہ والدین، اس کے بعد میں جو ہے نماز، اس کے بعد نیکی، اس کے بعد برے کاموں سے باز آنا۔ اس لیے کہ نیک کام کرنا اور ادھر برے کام کرنا تو سبھی دھل جائیں گا۔ وہ ارے دھلیں گے نہیں بلکہ میلا ہی ہو جائیں گا، دھل کے اور میلا ہو جائیں گا۔ اس لیے کہ نگیٹو چیز زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ پازیٹیو پر چھا جاتی ہے۔ اس لیے وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہاں بھی جو بھی زخم تم کو لگے اس پر صبر کرو۔ یہ نصیحتیں ہیں۔ اور ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، لوگوں کے سامنے ذرا گردن کو، اپنے گال کو ٹیڑھا مت کر، وہ ایسی چھے وہ، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ یا تو میرا علم بول رہا ہے، یا میرا مال بول رہا ہے، یا میری وجاہت بول رہی ہے، یا میری پوزیشن بول رہی ہے۔ یہ جو کیا ہے؟ جی نہیں، یہی ہے۔ مطلب تم کسی کو حیثیت دو، گال کو ٹیڑھا مت کرو، گردن کو مت کرو، یہ کبر کی، غرور کی، تکبر کی علامت ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ہاں،
ولا تمشی فی الارض مرحا. چلنا بھی چلنا ہوتا ہے، لیکن چلنے میں چال پیدا ہو جائے تو وہی غرور ہوتا ہے. ہاں، اٹھلاتے ہوئے چلنا، غرور کے ساتھ چلنا، سینہ نکال کے چلنا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، بہت طریقے ہیں اس کے. بس یہ ہے کہ دل میں کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، کیونکہ اللہ کبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے. پھر چلنا تو کیسے چلنا؟ میانہ رو ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب چلتے تو آپ کے قدم بہت میانہ روی اختیار. میانہ روی کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی مڈل انداز میں، نہ بہت آہستہ نہ بہت تیز. اس کے بعد میں چلتے وقت ذرا سامنے دیکھنا، نہیں تو گڈھا آ جائیں گا، ہاں، یا کانٹا چبھ جائیں گا، یا کیلا ٹھک جائے گا. ہاں، اس لیے نگاہ کہاں ہونا چاہیے چلتے وقت؟ آپ بولیں گے ورنہ بیٹھے ہوئے رہے اگر کار میں تو پھر دیکھ سکتے کہ ادھر ادھر. ہاں، ڈرائیور دیکھ سکتا، تاکہ ڈرائیور کو اجازت دے دینا کہ کدھر بھی دیکھ تو، ہم تیرے کو اجازت دیتے ہیں، تو تم کو بھی اپنا رزلٹ کا پتہ چل جائے گا. بیٹھنے والوں، اللہ کے بندے، یہ نیکی ہمیشہ ہمہ وقت کے لیے، کہ وقت کہ تم کیا کرو، اپنی وغضض من صوت، یعنی آواز کو بھی کمتر رکھو اور نگاہ کو بھی نیچی رکھو. یہ اصول ہیں جب آپ بازار میں جا رہے ہوں. ہاں، بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو اپنی طرف توجہ مبذول کرانے کے لیے ملیں گے. ہمارے بہت سارے مرد اچھے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. میں خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، میں ختم کر دوں گا، آپ بیٹھے ہیں یہاں. تو وہ بہت سے لوگ جو ہے مرد اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایسا کرے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور کئی چیزیں اس کے اندر ہیں. میں صرف چند اشعار آپ کو جو عربی زبان کے ہیں اور والدین کے سلسلے میں کہے گئے ہیں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کہ ایک بیٹا اپنے والدین سے، مطلب والد نے، حدیث میں موجود ہے اور مفسرین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو بیٹا لے کر آتا تھا کما کے، تو ابا جان بھی اس سے لیتے تھے اپنی ضرورت کے لیے. تو بیٹے نے جا کے حضور کے پاس بھی شکایت کر دی، اے اللہ کے رسول، کماتا میں ہوں اور ابا جان سب لے لیتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے ابو کو لے آؤ. جی، تو بلا رہے ہیں کر کے گئے. تو اللہ کے رسول کے پاس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کیا تمہارا بیٹا شکایت کر رہا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ بھی لاتا ہے میں اس کی پھوپھی کو دیتا ہوں اور خود کچھ استعمال کرتا ہوں، ہاں، لیکن یہ میرا کوئی خیال نہیں رکھتا. حالانکہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ میں سلوک کیا ہے وہ پتہ ہے آپ کو. تو اس نے کچھ اشیاء، ہاں، تو جب وہ ابا جان حضور کے پاس میں آ رہے تھے، معلوم ہوا کہ بیٹے نے شکایت کی، تو کچھ چلتے چلتے ہی ذہن میں اشعار کہے. ان کے پاس تو ملکہ تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم اپنے بیٹے کی شکایت کرو، پہلے یہ بات بتاؤ کہ تم نے کون سے اشعار کہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو کیا کیسے پتا؟ ابھی تو جو بات میں نے کہی ہے اس میری بات کو، میری گفتگو کو خود میرے کانوں نے تک نہیں سنا اور آپ کو پتہ چل گیا. یعنی میں نے زبان سے نہیں کہا، میں نے دل ہی دل میں کچھ اشعار کہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہی لا سناؤ ہم کو. تو اس اشعار میں باپ نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں جو کہانی ذکر کی ہے، 5 شعر ہیں، تو وہ کہانی انہوں نے ذکر کی ہے کہ اور اللہ کے رسول نے سنا کہ غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل. کہ جب تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو میں ہی تجھ کو غذا پہنچاتا رہا، یعنی ذریعہ میں ہی بنا، میں ہی تجھ کو پالتا رہا. اور جب تو جوان ہوا
تب بھی ساری نگہداشت میں نے ہی کی، پورا خرچ میں نے ہی اٹھایا، وَمُنْتُكَ يَافِعَ، تب بھی میں ہی احسان تجھ پر کرتا رہا، تَعِلُّ بِمَا أَجْنِي، تو کھاتا پیتا رہا اس مال سے جو میں کماتا اور لاتا رہا، تَعِلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتُنْهَلُ۔ جی اس کے بعد میں اِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ، کسی رات اگر تنگ ہو گئی تجھ پر، اِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسُّقْمِ، تیری بیماری کی وجہ سے تجھ پر دوبھر ہو گئی، تو بیمار ہو گیا، لَمْ أَبِتْ لِسُقْمِكَ، تیری بیماری کی وجہ سے میں رات بتا نہیں سکا، سو نہیں سکا، إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ، میں تڑپتا رہا رات بھر تیری بیماری کی وجہ سے، اور بے چین رہا، پوری رات بے چینی میں میری گزری، اور ایسا مجھے لگا کأنی أَنَا الْمَتْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي طُرِقْتَ وَعَيْنَيَّ تَحْمَلُ، مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بیماری تجھ کو نہیں لگی، مجھ کو لگی ہے، رات بھر میری آنکھیں آنسو بہاتی رہی تیری تکلیف کی وجہ سے۔ جی فلما بلغت السن والغایت التي الى مداها ما كنت فيك اؤمل، جب تو جوان ہوا، بڑا ہوا، جی کمانے کے لائق ہو گیا، جی اور میں تجھ سے اب کچھ امیدیں لگا بیٹھا اور تجھ سے مانگنے لگا اپنی ضرورت کے لیے، تو جعلت جزائی غلظة وفظاظة كأنك انت المنعم المتفضل، تو نے میری اچھائی کا بدلہ سختی کے ساتھ، ترش روحی کے ساتھ دیا، اور ایسا لگتا ہے تیرے کہنے سے اور تیرے لب و لہجے سے کہ تو ہی منعم حقیقی ہے اور تو ہی مجھے پال رہا ہے۔ بیٹے سے مخاطب ہے، جی فَيَا لَيْتَكَ، کاش إِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي، کاش اگر تجھے باپ ہونے کے ناطے اگر میرا حق ادا نہ کرنا ہوتا تو نہ ہوتا، فعلت كما الجار المثاقب يفعل، کم سے کم میرے ساتھ وہی سلوک اپنا لیتا جو سلوک کے ایک شریف پڑوسی اپنے شریف پڑوسی کے ساتھ میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ اشعار سنے اور حکم دیا انت ومالک لابیک، جا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ ہے اسلام میں، اس لیے ماں اور باپ یہ نہ سمجھے کہ اب جو کچھ ہوں وہ میں ہوں اور وہ کچھ نہیں ہے، ارے وہ جو کچھ ہے اس کی وجہ سے تو سب کچھ ہے، ورنہ اگر وہ کچھ نہ ہوتے تو تو بھی کچھ نہ ہوتا اور تیرا وجود بھی نہ ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند نصیحتیں اگر اس میں ہم خاص طور سے والدین کے اطاعت گزاری اور حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے زندگی کے بہت سارے نیک حصوں میں سے کم ایک قدم کے پار کرنے میں اور اس کی کامیابی حاصل کرنے میں اللہ کے پاس میں انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ یہ تھے مولانا عبدالرشید صاحب ندوی مدنی، جنہوں نے نصیحت لقمان علیہ السلام جیسے اہم موضوع پر نہایت ہی مدلل، مؤثر اور فکر انگیز ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم عمل دونوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً پروگرام کے اختتام پر ہر آنے والے مہمانان کا، تمام ہی معززین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود حدیث شریف میں کہا ہے کہ جو دوسروں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے
سعادت مندی تھی کہ مولانا نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں نصیحت لقمان جیسے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں مولانا کا نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں، اور تمام ہی آئے ہوئے اساتذہ کرام کا، طلباء و طالبات کا، تمام کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر دین کی اہم چیزیں سننے کی جو ہے تو کوشش فرمائی ہے۔ میں تمامی طلباء و طالبات کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً ہمارے پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو یہ لیکچر سیریز کا انعقاد کر کے ہمیں علمی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی بات پر آخر میں چند اعلانات یہ ہے کہ کل ہمارا یہ لیکچر سیریز کا آخری دن ہے، تو تمام ہی اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ اس کی خوب تشہیر فرمائیں، اور جو اپنے ساتھی ہیں ان کو بھی لانے کی کوشش فرمائیں، اور جو ہے تو انشاءاللہ کل آخری دن ہوگا تو اس دن دعا بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔